بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے نہایت قابل احترام جناب عامر خان صاحب، وسیم بھائی صاحب ایم کیو ایم کی قیادت آج یہاں تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ملکی مسائل پر جو درپیش صورتحال ہے ان پر بات چیت ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے عامر خان صاحب اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ لیں گے، پھر بعد میں اس پر اپنا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ایک احترام کا، ایک پیار کے ساتھ ہمیشہ سے ایک احترام کا، ایک پیار کا رشتہ رہا ہے، اور مولانا صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں راستے بھی بتائے ہیں اور ہدایت بھی دی ہے۔ ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رہا ہے، اور گزشتہ دنوں سندھ میں بلدیاتی قانون کے حوالے سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس میں درخواست کی تھی مولانا صاحب سے کہ آپ کی طرف سے بھی نمائندگی ہو۔ مولانا صاحب نے یقین بھی دلایا اور بھرپور اس میں شرکت ہوئی، اور اس قرارداد میں جو بھی مطالبات ایم کیو ایم اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں، سب نے جو مطالبات رکھے اور قرارداد پیش کی، اس کو مولانا صاحب کی طرف سے بھی اس کی تائید ہوئی، اور ان کی پارٹی سے وہاں پر اسلم غوری صاحب موجود تھے، انہوں نے حمایت کری۔ اس کے بعد اس بل کے حوالے سے جو کوششیں ہم کرتے رہے، وہاں پر جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سب نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، اور چونکہ ہم صرف کراچی کے میئر کے اختیارات نہیں مانگ رہے تھے، ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم پورے سندھ کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کے ایک ایک علاقے، چاہے لاڑکانہ ہو یا دادو ہو یا سیون ہو یا گھوٹکی ہو، وہاں کے چیئرمین، وہاں کے میئر کو بھی وہی اختیار ہوں جو کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق ملنے چاہیے تھے۔ گزشتہ 13 سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے، اور اس سلسلے میں 2017 سے ہم سپریم کورٹ میں بھی ایم کیو ایم اپنی ایک پٹیشن لے کر گئی بھی تھی، جس کا فیصلہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس میں ایک ہم نے مظاہرہ کیا جو کہ نہایت پرامن مظاہرہ تھا۔ ہم سی ایم ہاؤس کے دروازے تک گئے اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہماری بات کو سنا جائے، اور خواتین اپنے ایک ایک سال کے بچوں کو گود میں لے کر وہاں پر آئی ہوئی تھیں، ان پر جس طرح تشدد، آنسو گیس، شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا، وہ سیاسی تاریخ میں ایک بدنما داغ کے طور پر رہ جائے گا۔ ہم اس کے بعد بھی پرامن رہے، اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پر عمل کرے۔ ہمارے ایک ساتھی کی وہاں شہادت ہوئی، اس پہ بھی مولانا صاحب نے فون کر کر اس کی تعزیت کی، اور اس لاٹھی چارج جو وہاں پر شیلنگ ہوئی اس کی بھی مذمت کی، اس پہ بھی نہایت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی لیے آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا صاحب کے پاس کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں، اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈسکس کریں، جو کہ ہوئی ہے۔ تو میں مولانا صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہم سے یکجہتی کا اظہار کیا، ہمارے ساتھی کی شہادت پر تعزیت بھی کی، اور اس قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا جو ہماری حمایت میں دیا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب ہم اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے
آئین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آئین جو ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے، کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کے اختیارات کو سلب کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس حوالے سے ایم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں تو اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری ہمت کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے، اور بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے، تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خاک میں ملائیں گے، اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے۔ سیاست محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ طے شدہ خطوط ہوتے ہیں، اور آئین ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ملک کے نظام کو چلانا ہے۔ ہر بات خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں، خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں، یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے، ایک مرحلے کے، دوسرے کے بھی ہونے ہیں، یہاں بھی ان کے مسودے بنے ہوئے ہیں، اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتتی تو، لیکن انشاءاللہ اس محاذ پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا، اور پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہوگا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جب بھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی ڈسکس ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں، اپوزیشن جماعتوں میں، تو آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایم کیو ایم کو کوئی مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ان کے بغیر تو ہو پاسبل ہے نہیں، کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں، مثلا ایم کیو ایم ہے، جے ڈی اے ہے، پی ایم ایل کیو ہے، یہ پولیٹیکل فورسز ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ 4 سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ تو ہم تو ایک خیرخواہی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں، فیصلے تو انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہیں۔ جیسے دے دیا ہے خیر خواہی کا پیغام نا آپ نے۔ مولانا صاحب، آپ کو ڈی آئی خان کا جو آپ کی ریلی ہے 5 فروری کی، اور ایک ساتھ کا ایک جلسہ تھا، الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روک دیا ہے، وہ احکامات جاری کیے ضلع انتظامیہ کو کہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی، تو کیا آپ جائیں گے یا کچھ ساتھوں میں؟ نہیں، میرے خیال میں نہ تو ہم ریلی نکال رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو کارنر میٹنگ ہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی، اس کے ساتھ کیوں ہم تصادم کریں گے جی؟ تو وہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو یہاں حقلہ سے شروع ہوگا، تو اس کا ڈی ایس خان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے جی؟ عامر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی ذاتی نگاہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے یا تنازلی کی طرف ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر آپ کی پارٹی کی رائے بھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایم کیو کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی الطاف بھائی سے، ہم آپ سب کی تقاریر سنا کرتے تھے کہ الطاف بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر اچانک چھٹی ہو گئی، تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا کوئی امکان ہے؟ کوئی بات چیت کسی لیول پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں بڑی ایکٹیویٹی نظر آئی ان کے کیمپ میں۔ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں
کہ 22 اگست کو MQM پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور ایک لا تعلقی کا فیصلہ کیا اور اس ملک کے خاطر کیا. اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی شخصیت ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک ایکٹیویٹیز کا سوال ہے ہر فرد کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیویٹیز کا حق ہے. اس کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں. جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو ہم ماضی میں اس ملک میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو چاہے میاں صاحب کی حکومت رہی ہو ہم سب کا حصہ بھی رہے اور اس وقت PTI کا حصہ بھی ہے. تو ہم تو کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. اللہ کرے جو یعنی عمران خان کی معاشی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہو. یہ تو ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم تو MQM کے جو مطالبات رہے ہم تو اپنے کراچی شہر اور اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں. وہاں ہمیں بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے. اوورآل جو پوری ملک کی صورتحال ہے اس میں ظاہر بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا صاحب ہیں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے تھے. کارکردگی کا فیصلہ آنے والا الیکشن کر دے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے ہٹا ہے یہ آنے والا الیکشن کرے گا. مولانا صاحب مستقبل میں جو بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہونے جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام اور MQM کا ہم اتحاد دیکھیں گے مستقبل میں. حضرت یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پہ ہوا کرتے ہیں لوکل باڈیز ہیں لوکل معاملات ہیں. اب مجھے کسی تحصیل یا یونین کونسل کی صورتحال کا کیا علم. وہاں کے مقامی جماعتیں اس صورتحال کو براہ راست دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور یہ فیصلے اسی لیول پہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اگر کسی بھی پارٹی کو کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ معاہدات کرتی ہے تو وہ ہر سطح پر سیاست میں اس کا ایک جواز ہوتا ہے اور اس کا ایک راستہ نکلتا ہے. تو اسی سطح پہ جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عامر صاحب آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں؟ عجیب سوال کیا ہے آپ نے. ظاہر ہے کہ ہم PTI کے اتحادی ہیں تو حکومت میں ہیں لیکن ہمارا شیئر یہ کہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمارا شیئر جو ہے نا وہ صرف ایک وزیر کا ہے اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا شیئر ہے. بہت شکریہ.